السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال ربنا جل وعلا في كلامه المجيد في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن صحته أو يسأل عن جسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع نہایت سنجیدہ اور بڑا ہی اہم ہے۔ ہم میں سے اکثر اپنی صحت کی حفاظت سے غفلت کے شکار ہیں۔ موجودہ وقت میں بازار میں ملنے والی چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی ہیں، ہمارے کھانے پینے کی ہیں، تقریباً ملاوٹ سے پر ہیں۔ قدرتی اشیاء میں بھی طرح طرح کی ملاوٹیں داخل ہو چکی ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت صحت کی حفاظت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے پناہ اور بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو گننا چاہے اور اسے شمار کرنا چاہے تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔
اس کا حساب نہیں لگا سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں پر ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہمارا اور آپ کا اس کائنات کے اندر وجود ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس کائنات میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر ہم اس کائنات میں جب تک جئیں، جب تک رہیں، صحیح سالم رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، جس مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں اس مقصد کی ادائیگی اور اس کے حصول کے لیے صحیح طور پر کام کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، سانچے میں. تو انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی تو ہر اعتبار سے انسان کو رب نے اچھا اور بہترین بنایا ہے، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی اور حسن و جمال کا معاملہ ہو یا باطنی صحت اور ذہن کا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اعتبار سے صحیح سالم بنایا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں جو یہ صحت عطا کی ہے، یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جسم تو ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں، جو چاہے وہ کھائیں، جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں. نہیں، کل قیامت کے دن ہم سے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں جو جسم دیا تھا، ہم نے تمہیں جو صحت عطا کی تھی، اس کا تم نے کیسے استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، کہاں لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس وقت تک انسان اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا وہاں سے جب تک کہ وہ اپنے جسم کے بارے میں اور اپنی صحت کے بارے میں جب تک کہ وہ جواب نہ دے دے اور جب تک کہ اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہ جا سکے. اس وقت تک وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا، وہاں سے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکے گا. امام کائنات نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہل بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ اس کے اپنی صحت اور جسم کے بارے میں اسے سوال نہ کر لیا جائے. تو یہ بہت بڑی امانت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا، ہم جیسا چاہیں ویسا استعمال کریں، جو چاہیں وہ کھائیں، جو چاہے وہ نہ کھائیں، جیسے چاہیں ویسے رہیں. نہیں، ہمیں اصول دیے گئے، ہمیں طریقہ دیا گیا. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اپنی صحت کی حفاظت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدردانی کا تقاضا بھی ہے. دوستوں اور بھائیوں، صحت کے حفاظت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنائی کہ دیکھو ہم نے تمہیں پانی دیا، ہم نے تمہیں کھانا دیا، ہم نے تمہیں فلاں پھل دیے جو تمہاری صحت کے لیے مفید ہیں، ہم نے تمہیں زیتون دیا، ہم نے تمہیں انجیر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی ایک لسٹ جاری کی ان آیات کے اندر، اور اس کے بعد اللہ نے کہا متاعا لکم ولانعامکم. یہ ساری نعمتیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تمہارے کام کے لیے ہیں، یہ تمہارے استعمال کے لیے ہیں، اور تمہارے چوپایوں کے استعمال کے لیے بھی ہیں. یعنی وہ چوپائے جنہیں اللہ نے دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، جن کا اللہ نے ایک مقام پر کہا کہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو، بعض کا تم گوشت کھاتے ہو، بعض سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، یہ سارے فوائد حاصل کرتے ہو. تو ان چوپایوں کے لیے بھی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال اپنی صحت کے حفاظت کے لیے کریں. اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے اور وہ ساری چیزیں جو بعد میں اللہ نے گنائی وہ سب دیکھے. یہ ساری چیزیں انسان کی صحت کے لیے کس قدر مفید اور کس قدر مؤثر ہیں.
اب انسان کے اوپر ہے کہ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کریں اور ان سے فائدہ حاصل کرے، یا اس کا غلط استعمال کر کے توازن کو خراب کر لے، بیلنس کو بگاڑ لے اور ان سے نقصانات اٹھائے. یہ تو انسان کے اوپر ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں، نعمتان، دو نعمتیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہوئے پڑے. کون سی دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ. دو نعمتیں، ایک تو تندرستی اور دوسرا اپنے فارغ اوقات کی قدر نہ کرنا. فارغ اوقات، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ تم 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ان میں سے کہا کہ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو. 5 چیزیں بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں آپ نے اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننے کی بات کی ہے، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننے کی بات کی ہے، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے فارغ اوقات کو غنیمت جاننے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اکثر لوگ ان چیزوں کے معاملے میں غفلت کے شکار ہیں. صحت کے لیے غفلت ایسے کہ بس منہ کا مزہ، جو ملا کھاتے جاؤ، جتنا مزہ مل رہا ہے، جتنا اچھا لگ رہا ہے، بس کھاتے جاؤ. نتیجہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے صحت کو غفلت کی نظر کرے گا اور کھانے پینے کے معاملے میں توازن کو بگاڑے گا، عدم توازن کا شکار ہوگا، تو نتیجے کے طور پر بیماریاں جنم لیں گی. بیماریاں مستقل طور پر اس کے جسم کا حصہ بنیں گی، اور اس طریقے سے صحت کی جو عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، اس نعمت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، رب ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے اپنے صحت کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں طاقت اور ہمت عطا کیا تھا، تم نے اپنی طاقت اور ہمت کو کہاں استعمال کیا؟ تو جواب یہی ہوگا کہ پروردگار، ہم نے تو اسے غفلت کی نظر کر دیا تھا، ہم نے تو اس کی حفاظت ہی نہیں کی تھی. اللہ رب العالمین نے یہ عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ان عظیم نعمتوں کی حفاظت کی بات کی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زاد المعاد کے اندر، الصحت اعظم نعم اللہ علی عبدہ، کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کہ بل ہی اعظم النعم علی الاطلاق، بلکہ علی الاطلاق سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے صحت. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے صحت کی حفاظت یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. صحت کی حفاظت یہ اپنے آپ کو جب ہم اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو اس بات کا اور اس دعوے کا اور اس بات کا تقاضا بھی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی بندگی ہم تبھی صحیح سے کر پائیں گے جب ہمارے جسم میں جان ہوگی، جب ہمارے پاس صحت کی نعمت ہوگی. ہم کمزور پڑ جائیں گے تو ہم صحیح طور پر کیسے اللہ کی عبادت کر پائیں گے؟ ہم کمزور پڑ جائیں گے، بیماریاں ہماری زندگی میں گھر کر جائیں گی تو ہم کیسے صحیح طور پر اللہ کی عبادت کر پائیں گے؟ ہمارے گھٹنے کام کرنا بند کر دیں گے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ نیند ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، یا تو بے نیند، یعنی نیند پوری طریقے سے ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گی، اور بے چینی، مشکلات، پریشانیاں اور یہ ساری مشکلات ہماری زندگی میں آ جائیں گی. ہم پوری طریقے سے اللہ کی بندگی نہیں کر پائیں گے. ہم لاکھ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ زیادہ محبوب بھی ہے. یہ کب ہوگا؟ ہم اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہونے کی جو صفت ہے یہ کب اختیار کر پائیں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بننے کا جو معاملہ ہے یہ کب ہم اختیار کر پائیں گے؟ تب جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کی صحیح طور پر حفاظت کر سکیں اور ان تمام معاملات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو ہماری صحت کو متاثر کر سکتی ہیں، جو ہماری صحت کو خراب کر سکتی ہیں، جو
جو ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں، کمزوریوں کا سبب بن سکتی ہیں اور پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم جب ان اسباب کو اختیار کریں گے تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے بہتر ہونے والی صفت ہے اس صفت کو بھی اختیار کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے والی جو صفت ہے تبھی ہم اختیار کر پائیں گے۔ دوستو اور بھائیو، یہ اصول ہمیں شریعت کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بے انتہا مختصر اصول ہے، فارمولہ ہے۔ جس طریقے سے ہم میتھ کے بڑے بڑے حسابات اور بہت بڑے بڑے حساب اسی وقت کر پائیں گے، حل کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں جب ہمیں ان کا فارمولہ ملے گا تبھی ہم حل کر پائیں گے۔ فارمولہ نہیں ملے گا تو چاہے ہم کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری لے لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لائر بن جائیں، فارمولہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم پھر مسئلے حل نہیں کر پائیں گے، کویسچنز حل نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے بھی ہمیں کچھ اصول دیے ہیں۔ یہ اصول، ان اصول پر جب تک ہم کاربند نہیں رہ پائیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو سچے اور پکے خالص مومن بننے والے معاملات ہم اختیار نہیں کر پائیں گے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا اصول ہے، بولنے کو تو نہایت مختصر اور 2 الفاظ میں ہے، لیکن جب اس کی وضاحتوں میں، اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہت لمبی بات ہے، بہت جامع بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، یعنی ہم اپنی زندگی میں رہن سہن کے وہ اسباب نہ اختیار کریں، وہ طریقے نہ اختیار کریں جو ہماری زندگی میں ہماری صحت کو متاثر کر سکتے ہوں، وہ طریقے نہ اختیار کریں جو ہماری صحت کو بگاڑ سکتے ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں، رہنے سہنے کے معاملے میں، نیند کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں، چلنے پھرنے کے معاملے میں، ان سارے معاملات میں ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس اصول کو اور اس فارمولے کو نہیں اپنائیں گے تو واللہ میرے بھائیوں ہم اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور جب ہم اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ایک سچے اور پکے مومن کے لیے جو شرطیں ہیں، جو اعمال ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، ہم ان کو کرنے سے قاصر رہیں گے، اور جب ہم کرنے سے قاصر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس مقام کو حاصل بھی نہیں کر پائیں گے، نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اسی لیے یہ اصول اور یہ فارمولہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ کھانے میں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں جو ہماری صحت کو اچھا بنانے والی ہوں، ان چیزوں سے بچیں جو ہماری صحت کو بگاڑنے والی ہوں، خواہ وہ حلال چیزیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر ہم توازن کو بگاڑیں گے، بیلنس کو بگاڑ کر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو ہماری صحت متاثر ہوگی۔ اچھی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، قیمتی سی قیمتی چیزیں، آپ ڈرائی فروٹ جو قیمتی سی قیمتی چیز اور فائدے سے بھرپور چیزیں، آپ پھل فروٹ جو فوائد سے بھرپور چیزیں، ہم اگر ان چیزوں کا استعمال جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کریں گے تو ہماری صحت بگڑے گی، ہماری صحت خراب ہوگی، اور جب صحت خراب ہوگی ہم بستر پر پڑ جائیں گے، بستر سے پھر ہمیں عشق کرنا پڑ جائے گا اور پھر ہم اس سے رخصت ہونے کو ہمارا دل نہیں چاہے گا، اور نہ ہم جماعت سے نماز ادا کر پائیں گے، ہم نہ مسجد تک آ پائیں گے، نہ ہم اٹھ کر صحیح طور پر اللہ کی عبادت کر پائیں گے، اور نہ ہم چل پھر سکیں گے، نہ گھر سے مسجد تک آنے کی جو عظیم نیکی ہے اور نہ ہی ہم اس نیکی کو اپنا پائیں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ سب سے اہم چیز کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین جس برتن کو انسان بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ پیٹ جب انسان بھرتا ہے تو نتیجے کے طور پر سستی آتی ہے، پیٹ جب انسان بھرتا ہے تو نتیجے کے طور پر اس کے غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے، سستی ہوتی ہے، کئی معاملات میں وہ غفلت کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، لہذا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اپنے پیٹ، یہ جو پیٹ ہے نا، یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے دیا ہے کہ تم اس پیٹ کا استعمال بالکل ویسے ہی کرو جیسے گاڑی میں ڈیزل یا پیٹرول ڈالنے کے لیے اس کی ٹینکی کا استعمال کیا جاتا ہے، بس اس قدر استعمال کریں جتنے میں ہمارے ہاتھ پیر کام کر سکیں، ہم پورے چاق و چوبند ہو کر پوری پھرتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ ورنہ ذرا سوچیں، ہم راہ چل رہے ہوں گے، ہمارا کوئی بھائی اچانک سے وہ
بائی چانس ایکسیڈنٹ ہوا یا چکر آ گیا اس کو، یا چلتے پھرتے کمزوری آ گئی یا ٹھوکر لگی وہ گر گیا، ہمارے اندر تو خود ہی کمزوری ہے، ہم اس کو اٹھانے جائیں گے تو ہم بھی اسی کے ساتھ گر جائیں گے، یا اللہ نہ کرے کہ ہم اسی کے اوپر گر پڑیں۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال برتیں، ہر معاملے میں ہمیں اعتدال برتنا ہے، اور یعنی میانہ روی، یا نہ ہی بہت زیادہ غلو اور نہ ہی بہت زیادہ تساہل، نہ بہت زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بھی کہی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو، بہت زیادہ مت کھاؤ۔ یہ نہیں کہ مندی ہے، بریانی ہے، مزیدار ہے، بھرتے چلے گئے، بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں یہ ہوگا کہ 4 لوگ مل کر اسے اٹھانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، اعتدال ضروری ہے، اعتدال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ بس اس قدر کھاؤ کہ پیٹ میں جگہ خالی رہ جائے، اتنا نہ کھاؤ کہ پیٹ میں جگہ فل ہو جائے اور پیٹ آپ کا سخت اور ٹائٹ ہو جائے، نہیں، اتنا کھاؤ کہ جگہ خالی رہ جائے، اور اگر کچھ مزید ضرورت رہ جائے تو آپ حسب ضرورت اس کو بھی استعمال کر سکو۔ بس ایک ہی چیز بھر کر کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ دعوت دینے والا وہ میٹھا لے کر آ رہا ہے اور یہ اب تو جگہ ہی نہیں رہ گئی، خود بھی نقصان ہوگا نا ویسے میں تو نقصان مت اٹھاؤ اللہ کے بندو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور درمیانہ روی کے ساتھ کھانا پینا یہ سارے معاملات اختیار کرو۔ اسی طریقے سے ہماری صحت پر متاثر ہونے والی ایک اور اہم چیز وہ پاکی صفائی نہ اختیار کرنا، پاکی صفائی نہ اختیار کرنا۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم پاک صاف رکھیں، جہاں بیٹھتے ہیں اسے، جہاں رہتے ہیں اسے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، بلکہ اپنے دل کو بھی۔ دل بھی اگر ہمارا پاک نہیں ہوگا تو نتیجے کے طور پر ہمارا ذہن خراب ہوگا، ہمارا دماغ خراب ہوگا، ہم کسی کے لیے غیبت کرنے والے بن جائیں گے، کسی کے لیے ہم اپنے دل میں حسد پیدا کرنے والے بن جائیں گے، کسی کے لیے ہم غلط فہمیوں کا شکار بن جائیں گے، کسی کے لیے ہمارے ذہن اور دماغ میں بدگمانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، حسد اور تکبر کے شکار بن جائیں گے۔ لہذا اپنے دل کی صفائی بھی یہ اپنی صحت کے لیے بھی انتہا ضروری ہے۔ صحت صرف ظاہری چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے یعنی ظاہری چیز ہماری بالکل صحیح اور تندرست ہو، یہی صحت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بھی صحت کے ساتھ ہو، ہمارا اندرون بھی صحت کے ساتھ ہو، ہمارا عمل بھی صحت کے ساتھ ہو، اور ہمارا جسم اور ظاہر بھی صحت کے ساتھ ہو۔ تو صحت کے لیے بے انتہا ضروری چیز ہے پاکی اور صفائی۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اہل ایمان کی صفت کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکی صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بتلائی کہ جو لوگ صحت اور تندرستی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ تو جب ہم پاکی صفائی اختیار کریں گے نتیجے کے طور پر صحت اور تندرستی ہمارے حصے میں آئے گی، صحت اور تندرستی اختیار کرنے والے ہم بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لا محالہ ہمیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بات بھی کہی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، پاکی صفائی اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ تجمل اختیار کرنے کی کوشش کرو، اچھے کپڑے پہننا، بن ٹھن کر رہنا، یہ ساری چیزیں پاکی صفائی اختیار کرنے میں۔ یہ نہیں کہ ظاہر ہمارا بڑا اچھا ہو، اوپر سے شیروانی اور اندر سے پریشانی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر سے بن ٹھن کر ہیں اور اندر سے نہایت گندے اور غلیظ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہماری بنیان اور ہمارے نیچے کے کپڑے سب گندے اور غلیظ ہیں، ہفتے میں 2 ہفتے میں بدلے تو بدلے، نہیں تو بس ویسے ہی چل رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہمارا ظاہری لباس بھی اچھا اور پاک صاف ہو، ہمارا اندرون بھی اچھا ہو، ہمارے اندر کے لباس اور ہمارا جسم بھی پاک صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 معاملات کو فطرت میں سے بتلایا ہے، ناخن صاف کرنا اور ان میں بغل کے بال کو اکھیڑنا اور زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، 7 معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں بتلایا ہے، نیچرز میں بتلایا ہے، ان کو اختیار کریں تبھی ہم جا کر پوری طریقے سے پاکی اور صفائی اختیار کرنے والے بنیں گے۔ اور جب ہم پاکی صفائی اختیار کریں گے، خوبصورتی اور تجمل کو اختیار کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی خوبصورت اور پاک صاف ہے، اور وہ اس صفت کو اپنے بندوں کے اندر بھی پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول بڑے بن ٹھن کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول
کیا اے اللہ کے رسول میرے یہ جو پاک صاف کپڑے ہیں، یہ میرا رہن سہن کا جو انداز ہے، کہیں یہ بھی تو تکبر میں نہیں آتا، کہیں بھی یہ بھی تو گھمنڈ میں نہیں آتا، دکھلاوے میں تو نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی تعلیم دی کہ نہیں، یہ تو تجمل اور پاک صاف اختیار کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندوں کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے اثرات وہ بندے کے اوپر دیکھے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، آپ پاک صاف اور ہر جمعے کو نیا نیا لباس پہن سکتے ہو، آپ کنجوسی کر کے وہی سال میں ایک بار جو سلوایا ہر جمعے کو وہی پہنتے جا رہے ہیں اور کنجوسی اور بخل سے کام لے رہے ہیں، یہ مومن کی صفت بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اپنانا اور اس کے اثرات کو ظاہر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب صفت ہے، یہ ریاکاری، دکھلاوا اور شو آف نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں جو باتیں میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں رکھی ہیں آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، صحت کی ہر قسم کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، خواہ وہ ظاہری صحت ہو، باطنی صحت ہو، عمل کی صحت ہو، عقیدے کی صحت ہو، جسم کی صحت ہو، ہر اعتبار سے ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔